وہ نقشہ، یہ تینوں معنی حقیقی طور پر یہاں درست نہیں آ سکتے، تو پیچھے صرف ایک معنی بچتا ہے خاتم کا، خاتم القوم آخرہم، قوم کا آخری فرد۔ تو یہی معنی یہاں مراد ہے کہ جب یہ حقیقی معنی درست ہو سکتا ہے تو ہم کسی اور معنی کو کسی قرینے کی بنا پر مجازن یہاں مراد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح لفظ خاتم کی طرف آئیے تو اس کے پہلے جو 5 معنی ذکر کیے ان میں سے 2 تو درست ہو نہیں سکتے، چوتھا اور 5واں۔ پہلا اور دوسرا یہ دونوں مجازی طور پر کسی قرینے کی بنا پر لیں درست بن سکتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے کہ 2 اور معنی ابھی حقیقی باقی ہیں وہ یہاں درست ہو سکتے ہیں۔ خاتم کا معنی آخر القوم اور خاتم کا معنی فاعل الختم، ختم کرنے والا۔ آپ آخر القوم لیں معنی بنے گا آخری نبی، آپ فاعل الختم لیں معنی بنے گا نبیوں کو ختم کرنے والے۔ تو 2 حقیقی معنی جب درست ہو سکتے ہیں تو پھر کسی مجازی معنی کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ لغت ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ خاتم پڑھو، خاتم پڑھو، معنی یہی بنے گا کہ سب سے آخری نبی۔ اس کے بعد اب ان قراتوں کی ترکیب کی طرف آئیں اور پھر ترجمہ دیکھیں۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمہ اللہ کی جو قرات ہے اس میں 2 ترکیبیں ہیں۔ پوری آیا کریمہ کی ترکیب پیچھے سے لے کر وہ ایک دفعہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر صرف انہی الفاظ کی جن میں فرق آتا ہے ترکیب ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ ما کانا محمد، ما نفی کے لیے ہے، کانا فعل ناقص ہے، محمد لفظ محمد اسم کانا ہے، ابا احد من رجالکم یہ اس کی خبر ہے، ابا احد یہ مضاف مضاف الیہ ہے، پھر من رجالکم اس کی صفت ہے۔ یعنی مختصر عرض کرتا ہوں، آپ علماء ہیں جانتے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اب لاکن پڑھیں، امام عاصم کی قرات لیں تو یہ استدراک کے لیے ہے۔ رسول اللہ یہ کانا کی خبر ہوگی، کانا یہاں محذوف مانا جائے گا اور خاتم النبیین کا اس پر عطف ہوگا۔ اس وقت لفظ خاتم یہ انہی معنی میں سے ہوگا جو میں نے ذکر کیے ہیں، یعنی آخر القوم کے معنی میں اسم شمار ہوگا۔ اب تقدیری عبارت اس طرح بنے گی، ولیکن کانا رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دوسری ترکیب، اور یہ املاء ما من بہ الرحمن میں حضرت ابو البقاء اکبری نے ذکر کی ہے، یہ قرآن کریم کی ترکیب ہے، تفسیر جمل کے حاشیے پر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ خاتمہ ہے نا، خاتم النبیین، یہ کا تعالیٰ کی طرح فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یہ جملہ ہی فعلیہ ہے، اور اس کے آگے لکھتے ہیں خاتمہ مثلا کا تعالیٰ اے خاتمہ ہم، یہ خاتمہ خاتمہ کے معنی میں ہے، ختم کرنا جس کا معنی ہے۔ اب ولیکن کانا رسول اللہ یہ جملہ علیحدہ ہے، وخاتم النبیین یہ جملہ علیحدہ ہے، جملے کا جملے پر عطف ہے، معنی یہ بنتا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے انبیاء کو ختم کر دیا ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر وہ قبول ہونی ہے جو ان 4 اصولوں کے تابع ہوگی. پہلے تفسیر عرض کروں گا، پھر ان اصولوں کا ان پر انتباہ کروں گا کہ مطابق بنتی بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد خاتم پڑھیں، ترکیب وہی ہے جو میں نے خاتم پڑھ کے ذکر کر دی ہے، کوئی فرق نہیں. معنی البتہ 2 ہو جائیں کہ اگر خاتم آپ آخری کے معنی میں لیں پھر ہوگا تمام انبیاء کے آخری، اگر ختم کرنے والے کے معنی میں لیں تو پھر ہوگا تمام انبیاء کو ختم کرنے والے. اور معال دونوں کا ایک ہی ہے، تفسیر مدارک میں اسی طرح ارشاد فرمایا گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قرات دیکھیں. آپ نے فرمایا ولیکن نبیا خاتم النبیین، ولیکن اس سے پہلے کانا محذوف ہے پچھلے قرینے کے ساتھ، اور اس کا اسم وہی، اس کے اندر ضمیر ہی ہے، اور نبیاً اس کی خبر. معنی یہ بنا لیکن وہ نبی ہیں. آگے خاتم النبیین اس لفظ نبی کی صفت ہے، مطلب کیا ہے؟ نبی ایسے ہیں جنہوں نے تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اب آپ دیکھتے جائیں کہ جو بھی ترکیب بنتی ہے معنی ایک ہی نکل رہا ہے. اس کے بعد آپ حضرت ابن ابی ابلا کی قرات کی طرف آئیں. وہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب یہاں تھوڑا سا فرق پڑے گا. ولیکن اس کے بعد مبتدا محذوف ہے اووا، رسول اللہ خبر ہے، خاتم النبیین کا اس لفظ رسول اللہ پر عطف ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء سے آخری، کیونکہ وہاں لفظ خاتم ہی پڑھا گیا ہے. لاکن نہ پڑھیں تو پھر لاکن حروف مشبہ بالفعل میں سے ہو کر رسول اللہ اس لفظ کو اپنا اسم بنائے گا اور خاتم النبیین کا اس پر عطف پڑے گا. اب خبر محذوف ماننا پڑے گی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہوا، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں وہ، اس طرح ترجمہ بن جائے گا. اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ لفظ خاتم اور خاتم اس کے جتنے معنی لیے اور جتنی قراتیں لیں اور اس کی جتنی نبی اعتبار سے ترکیبیں نکلیں، سب کا مطلب یہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. لغت عرب یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی کیا جائے. لغت عرب ہی سرے سے اجازت نہیں دیتی. قرآن و سنت کی تصریحات تو بعد کی بات ہے نا. ذمہ تو میرے تحذیر الناس پر کچھ عرض کرنا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے باتیں ضروری ہیں کہ میں مقدمے کے طور پر ان کو عرض کروں کہ وہ جو معنی کیا ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. ہم جو معنی کرتے ہیں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. اب اس کے بعد اس مقام پر ایک اعتراض ہے، انتہائی علمی اعتراض ہے. اساتذہ کی موجودگی میں یہ علمی اعتراضات کے جوابات دینا نہ میری کوئی صلاحیت ہے نہ حیثیت ہے، لیکن حکم انہی کا ہے اور جو کچھ میں عرض کروں گا اپنے اسلاف سے میں نے اخذ کیا ہوا ہے. اور خصوصاً یہ مسئلہ حضرت امام احمد رضا ہاں تاجدار بریلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کلام سے میں نے اخذ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس مسئلے کو کسی اور نے بیان بھی نہیں کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں
خاتم النبیین، اس پر الف لام ہے۔ الف لام تعریف کا مشہور یہ ہے، 4 معنی کے لیے آتا ہے: جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ طلباء تو جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوسرے احباب بھی ہیں، اس لیے میں مختصر سی ان کی تعریف کر دیتا ہوں کہ بس ہی ساری اسی بات پر چلنی ہے۔